اس لیے کہ درود پاک پڑھنے سے غم، الم، رنج، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ فَإِنَّهَا تُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ، درود پاک پڑھنے سے روزیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَتَقْضِي الْحَوَائِجِ، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو درود پاک کو ایک رسم سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ثواب سمجھ کر کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دنیا بھر کی بے شمار باتیں صبح سے لے کے شام تک لوگ کرتے ہیں، کاش درود پاک پڑھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم خاص کر لیا گیا ہوتا۔ صبح کام پہ جانے سے 10 منٹ پہلے، شام میں گھر واپس آنے کے بعد اگر ہم آدھا گھنٹہ کا ٹائم درود پڑھنے کے لیے دیں تو ہمارا رشتہ آقا علیہ السلام سے مضبوط ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے درود پڑھنے والے کا نام، ان کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود بھیجا۔ اس طرح سے حضور کی بارگاہ میں میرا چرچا ہوگا، میرا ذکر کیا جائے گا، میرے باپ کا نام، میرے خاندان کا نام۔ اب وہ کائنات کے سرکار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی بارگاہ میں اگر میرا چرچا ہو جائے تو پھر کیا کہنا۔ جب بندہ حضور کی نگاہ میں آ جائے گا تو حضور ہر وقت اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضول گوئی سے بچ کر اپنے قیمتی لمحات کو ذکر اور درود میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فساد وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ غیر ضروری باتیں کرتا ہے، غیر ضروری باتوں سے آپس میں نفاق پیدا ہوتا ہے، غیر ضروری باتوں سے آپس میں لڑائی اور جھگڑے بھی کا ماحول بنتا ہے، اننیسیسری باتوں سے انرجی بھی لاس ہوتی ہے۔ آج کل غیر ضروری باتوں کے کتنے تماشے ہیں دنیا میں، وہ سبوں کو معلوم ہے، جبکہ آقا علیہ السلام کی صرف ایک حدیث ہے، اس پر بندہ غور کرے۔ ہر مسلمان اپنے گھر کی دیواروں میں اس حدیث پاک کو لکھ کے رکھے، دیکھ لے کہ کتنے مصائب اور آلام کا حل اس حدیث پاک پر عمل کرنے سے ہو جائے گا۔ چونکہ آج گھر میں سب کچھ ہے مگر سرکار کا ذکر ہی نہیں ہے، گھر میں کھیل کا ذکر ہے، گھر میں پالیٹکس اور راجنیتی کا ذکر ہے، گھر میں خوب اچھا کمانے کھانے کا ذکر ہے، گھر میں مکانات کی تعمیر اور خوب دنیاوی اعتبار سے پروگرس کرنے کا ذکر ہے۔ 24 گھنٹے یہی سارا ذکر زبان پہ رہتا ہے، تو اس لیے بولنے والے کا بھی اور جو سنتا ہے اس کی بات، اس کے دماغ میں بھی دنیاوی ترقی کا نشہ چھایا ہوا ہے، اور اس دنیاوی ترقی کے نشے نے تمام اخلاقی حدوں کو پامال کر دیا۔ لوگوں کو صرف اچھا کھانا چاہیے، چاہے جہاں سے ہو، جس طرح سے بھی ہو، چونکہ ہر وقت کھانے کا چرچا ہو رہا ہے۔ اب مارکیٹ بریانی کی دکان سے بھرا ہوا ہے، چاؤمین، برگر، سینڈوچ، نہ جانے کس کس طرح کے نام کے کھانے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ تو اب ہر کوئی اچھا کھانا چاہتا ہے، کھانے کا چرچا ہو رہا ہے، سبوں کو بھوک لگ رہی ہے، سب اچھا اچھا کھانا بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک کھانے کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے پہننے کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں صاحب برانڈیڈ کمپنی کا کپڑا چاہیے، اب لوکل کمپنی کا مال نہیں چاہیے۔ اب ہر طرف کہیں ریڈ اینڈ چیف ہے کا جوتا ہے، کہیں صاحب ووڈ لینڈ کے شوز ہیں، کہیں پہ ریمنڈ کا شو روم کھل رہا ہے، کہیں پہ مفتی ہے، اسپائکر ہے، سب برانڈیڈ دکانیں کھل رہی ہیں مارکیٹ میں۔ کپڑے کا ایک مقابلہ شروع ہو گیا، چونکہ ہمارے گھر میں کپڑوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کا کپڑا بڑا اچھا ہے، کہیں کھانے کا، کہیں کپڑے کا۔ اب گھر کے لیے ایک چرچا جاری ہے کہ صاحب اس کے گھر کا ٹائلز بڑا اچھا ہے، اس کے گھر کا گرینائٹ بڑا زبردست لگایا، اس کے گھر کا جھومر بڑا اچھا ہے، اس کے گھر کی فالس سیلنگ بڑی زبردست ہے۔
اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کی نقل کریں، ہمارے گھر میں اس سے اچھا ٹائلز لگے، ہمارے گھر میں اس سے زیادہ مہنگا پتھر لگے۔ ایک مقابلہ ہے، پتھر کا مقابلہ ہے، کھانے پینے کا مقابلہ ہے، پہننے اوڑھنے کا۔ اب ایسے میں ایک مقابلہ ہے زمین کی خریداری کا۔ دنیا کا سب سے بڑا کام آج کل ہو گیا ہے ریئل اسٹیٹ والا کام۔ کل تک جو گلی میں گھومتا تھا پان کھانے کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں تھے، آج وہ اربوں کی بات کر رہا ہے، کروڑوں کی بات کر رہا ہے۔ اب وہ کروڑوں کی گاڑی پہ چل رہا ہے۔ کیوں صاحب؟ کیا کام ہے؟ بروکری ہے، اب دلالی کا کام چل رہا ہے۔ اب سال بھر میں گھومتے یہاں وہاں چلتے ہوئے 1 بیگھہ زمین بھی اگر بیچ دیا اس کا سودا ہو گیا، بس کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ ایک مقابلہ ہے۔ مسجدیں دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں the dearest places near Allah are مساجد، places of worship۔ دنیا کی سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے۔ وہ پسندیدہ جگہ آج ویران ہو گئی۔ اس پسندیدہ جگہوں پہ آج لوگوں کو وہاں رہنے میں الجھن ہوتی ہے۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکلے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بازار سب سے ہاں دھوکہ اور فریب سے کام لیا جاتا ہے، اس بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، سامان کے عیوب کو چھپا کے بیچا جاتا ہے، وہاں دوسروں کو ٹھگنے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اس لیے بازار بہت بری جگہ ہے اللہ کے نزدیک، بالکل موسٹ انپلیزنٹ پلیسز، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ مگر چونکہ بازار گئے بغیر چین نہیں ہے، جانا ہی ہے، تو اس کے لیے آیا ہے کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے اخیر میں بازار جائے اور سب سے پہلے بازار سے نکل جائے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے بازار جائے اور سب سے لاسٹ میں بازار سے آئے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے باہر نکلے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے لوگ کتنے سماج میں ہیں۔ جو سب سے اچھی جگہ ہے سناٹے کا ماحول ہے، جو سب سے اچھی جگہ ہے خاموشی، وہاں 2-4 بوڑھے نظر آتے ہیں۔ اور جو سب سے بری جگہ ہے تل رکھنے کی جگہ نہیں، وہاں عورتوں اور مردوں کی بھیڑ ہے، ہر طرف ہنگامہ ہے، شور ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ کتنے ہیں اور برے لوگ کتنے ہیں۔ دنیا میں کیا تماشا ہو رہا ہے، کس طرف دنیا جا رہی ہے، اس طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ نظر قرآن پہ رہے گی، نظر سرکار کی حدیث پہ رہے گی، نظر آقا علیہ السلام کے ارشادات اور حضور کی حیات طیبہ پہ رہے گی، تو بندہ اس ہنگامے میں بھی اپنا ایمان بچا لے جائے گا۔ اس ہنگامے میں بھی بندہ ایک تقوی اور اللہ کے ڈر کے سائے میں وہ اپنی زندگی بسر کرے گا۔ چونکہ ہم لوگوں کے نزدیک آج قرآن شریف کی تلاوت وہ ایک خاص طبقہ مدرسے کا ہے، اس کے حصے میں یہ کام چلا گیا، اب باقی ہمارے حصے میں آیا ہے دنیا کا چرچا۔ تو جہاں دنیا کا چرچا ہوگا وہاں مسجدیں آباد کیسے ہوں گی؟ وہاں تو بازار آباد ہوگا۔ جہاں صاحب کھانے کا مقابلہ ہوگا وہاں مدرسہ کیسے آباد ہوگا؟ وہاں تو ہوٹل آباد ہوں گے۔ جہاں صاحب صرف مال چاہیے تو وہاں آدمی جنت کی بات کہاں سے کرے گا؟ وہاں تو اس کو مال چاہیے، مارکیٹنگ کمپلیکس چاہیے، اس کو ہائی فائی کاروبار چاہیے۔ ساری دنیا پڑی ہوئی ہے کھانے پینے پہننے مکان کی تعمیر کرنے کے پیچھے، سارے لوگ اس طرف پڑے ہوئے ہیں۔ مدرسہ سب سے بہترین تعلیمی سنستھان ہے، چونکہ آپ نے سنا ہوگا حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best among you is one who learns Quran and teaches it to others۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے، سب سے بہترین، بالکل معتبر حدیث۔ اس حدیث پاک کے راوی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے بہت کم حدیثیں مروی، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور آج سب سے کم لوگ ہیں دنیا میں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، چونکہ آج کل آدمی قرآن پاک سیکھنے سکھانے کو دنیا سے جوڑتا ہے کہ دنیا کتنا ملے گی، پیسے کتنے ملیں گے۔ جو سب سے اچھی جگہ ہے مدرسہ، جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، سب سے اچھی کتاب کی، تو سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز، تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سب سے زیادہ محترم، مکرم اور سب سے زیادہ پریشس جو جگہ ہے وہ مدرسہ ہے، چونکہ وہاں فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی، کالج میں میتھ پڑھائی جاتا ہے، جس کا مقصد ہے صرف دنیا حاصل کرنا، اور یہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے اچھا کام یہ ہے بندہ قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ سب سے اچھی جگہ ہے وہ مدرسہ جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ آج اچھی جگہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں، سال بھر ایڈمیشن مدرسے میں جاری رہتا ہے، کسی مدرسے میں آپ نہیں دیکھے ہوں گے سب ایڈمیشن فل ہو گیا، اکا دکا کوئی مدرسہ ہوگا الا ماشاءاللہ۔ اکثر مدرسوں میں سال بھر داخلہ جاری رہتا ہے، جبکہ داخلے کا سال ہے شوال میں داخلہ ہوا، اسی مہینے میں پڑھائی شروع ہو گئی، اب سال بھر تک پڑھائی ہوگی۔ لیکن یہاں چونکہ بچوں کی قلت ہے اسی لیے سال بھر داخلہ ہوتا ہے۔ مدرسے کی کیپیسٹی ہے 500 بچے، اب وہاں داخلہ 50 بچے کا ہوا، اب میں 450 بچے چاہیے، ورنہ 50 کمرے ہیں، اس قدر کشادہ جگہ ہے، کھانے پینے کی قلت نہیں ہے، مدرسے کا فنڈ مضبوط ہے، زکوٰۃ و خیرات کی رقم کثیر مقدار میں جمع ہے، مگر بچے نہیں ہیں۔ اب بچے نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا؟ سال بھر داخلہ جاری۔ وہاں جہاں فزکس کیمسٹری کی تعلیم ہوتی ہے وہاں نو ایڈمیشن، اب ایڈمیشن فل ہے۔ اب جہاں سب سے بہترین کتاب کی تعلیم ہوتی وہاں کوئی پڑھنے والا نہیں، اور وہاں صاحب 2-3 سال سے لوگ لائن لگے ہوئے ہیں کہ میرے بچوں کا ایڈمیشن شہر کے پوش اسکول میں ہو جائے۔ سینٹ زیویئرس میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ میری میں ایڈمیشن کلوز، ودیا وہار میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ ڈیوڈ میں ایڈمیشن کلوز، صاحب ہر طرف ایڈمیشن کلوز ہے۔ لوگ 3 سال سے لائن لگے میرے بچے کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے۔ صرف جہاں دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں چند سکے کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، وہاں بھیڑ لگی ہے دنیا داروں کی۔ تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ اس لیے جو اصل مقصد حیات ہے، ساری کائنات، یہ سارا سنسار اللہ نے کیوں پیدا کیا، کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے دنیا کو، تاکہ بندہ کھائے پیے، گھر مکان کا مقابلہ کرے اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے مر کے قبر میں سڑنے کے لیے چلا جائے۔ اسی کے لیے یہ زندگی تھی، بہمولیہ جیون، یہ قیمتی زندگی۔ بندہ سوچتا نہیں، بندہ صرف کھانے پینے کے ماحول میں پڑھ کر، وہ علم جو ہمیں کھلائے، وہ علم جو ہمیں نوکری دلائے، وہ علم جو ہمیں ڈھیر ساری کمائی کا ذریعہ بن جائے، اس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، اس طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ جنت کی بات کون کرتا ہے؟ آخرت کی بات کون کرتا ہے؟ خدا کی خشیت کی بات کون کرتا ہے؟ مقصد حیات کی بات کون کرتا ہے؟ سارے لوگ فضول کھاتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، فضول جگہوں پہ بھیڑ لگاتے ہیں، فضولیات کے ماہر ہو گئے، لوگ ایکسپرٹ ہو گئے، فضولیات کے ایکسپرٹ ہو گئے، جو مقصد حیات ہی نہیں ہے اس کے ایکسپرٹ ہو گئے۔ مکان اسی لیے تھا تاکہ میں اس میں سر چھپا سکوں، اور سر اس لیے چھپاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کر سکوں۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں ستر ڈھانپ سکوں، اور ستر اس لیے ڈھانپوں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں۔ کھانا اس لیے ہے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کریم کی عبادت کروں۔ تو مقصد حیات ہے خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ یہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے یہ آسمان، کبھی آسمان کو دیکھے تو خدا کا جلال نظر آ جائے، کبھی زمین کو دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، پیدا کرنے والے کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے۔ لیکن زمین گناہوں سے لوگ بھرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی زمین کی ساخت اور اسٹرکچر پہ غور نہیں کرتا ہے،
یہ زمین ہے کیا، سمندر کے اوپر زمین ٹکی کیسے ہے، یہ پہاڑ کیا ہے، یہ پہاڑ پیلر بن کے زمین کو کیسے روکے ہوا ہے، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنے والا۔ یہ ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ نے ایک طرف گیہوں، ایک طرف چاول، ایک طرف فروٹس، ایک طرف ویجیٹیبلز، ایک طرف ڈرائی فروٹس، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کھانے سے پاک ہے۔ اللہ کے کھربوں فرشتے اتنے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا، 1 انچ جگہ نہیں ہے آسمان میں جہاں کہ بندہ کوئی کھڑا رہ سکے، سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ رب کی عبادت کرنا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت۔ ایک ٹیم ہے جو حالت سجدہ میں کروڑوں سال سے ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو حالت قیام میں کروڑوں سال سے ہے۔ فرشتے کا کام ہی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ کر رہے، وہ فرشتے ہیں، آسمان میں اتنے فرشتے ہیں۔ تو اب یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ جو آکسیجن کے لیے درختوں کا بھنڈار بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے صرف ایک گیہوں ہی بنا دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن بندہ کو صرف گیہوں نہیں بلکہ ان کو بدل بدل کے کھانا چاہیے، اس لیے اللہ نے گیہوں دیا، اس کا بدل چاول دیا۔ اب گیہوں کے ہزاروں آئٹم، چاول کے ہزاروں آئٹم۔ اب اللہ نے ہمیں سیزنل فروٹس آم دیا، اللہ نے ہمیں سیزنل ویجیٹیبلز، یہ آلو ہے، پوٹیٹوز ہے، یہ بیگن ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ایک مستقل سبزی ہے، ہری سبزی، پیلی سبزی، زمین کے نیچے سے اگنے والی سبزیاں، زمین کے اوپر کی سبزیاں، یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں۔ فروٹس میں جس کو بھی آپ ٹچ کریں لاجواب ہے۔ سیب، ایک سیب ڈیلی لیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں۔ ایک انار 100 بیمار، سب کو معلوم ہے۔ یہ انار اس قدر زبردست چیز ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انار اگر ایک انار پورا کھا لے تو ضرور اس میں ایک دانے کا کنیکشن جنت سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ جنتی پھل ہے یہ انار۔ بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں، بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں، صاحب شوگر کی بیماری ہو، لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں، زبردست۔ اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں، اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ۔ یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے، اور یہ صاحب اس جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے۔ موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل، بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں، وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم، اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں، اور مہاراشٹر گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں۔ نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے، آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے، تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے، کیونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے۔ اور جہاں سمندر کے کنارے، جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے، سردیاں کم پڑتی ہیں، اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا، بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے، ان حالات میں نیم کا پیڑ، نیم کا استعمال، لیمو کا استعمال، کیلے کا استعمال ضروری ہے۔ ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی، املی کی کھیتی۔ اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کے لیے ساری نعمتیں بنائی، ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی، سیب، انار، سنترا، کیلا، بیر، جامن، سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی، کتابوں کا بھنڈار ہے، پڑھیں اور اپنے سینے کو روشن کریں۔ اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی، ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ، ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن، ادرک۔ لہسن کینسر کا علاج ہے، ادرک کینسر کا علاج ہے۔ لہسن، ادرک، پیاز قوت مردانگی کا زبردست ذریعہ ہے۔ دن میں پیاز کھائے آدمی زبردست قوت باہ میں اضافہ ہو جائے، رات میں کھائے تو پھر وہ اس کے مضر اثرات ہو جائے۔ لہسن آدمی ایک دانہ ڈیلی کھائے
اور کینسر اس سے دور ہوتا رہے گا۔ ادرک زبردست چیز ہے، لہسن، ادرک، ہلدی، یہ ہلدی کینسر کا علاج ہے۔ بڑے بڑے حکیم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں، صاحب رام دیو ہوں یا حکیم سلمان ہوں، اس زمانے کے پہلے کے پرانے حکیم، سارے لوگ ہلدی، لہسن، پیاز، ادرک، ان ساری چیزوں سے دوائیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں۔ یہ ساری چیزیں کون فرشتہ کھاتا ہے؟ نہیں، میرا بندہ کھائے گا۔ لہسن میرا بندہ کھائے گا، ادرک میرا بندہ کھائے گا، پیاز میرا بندہ کھائے گا، آم میرا بندہ کھائے گا، سیب میرا بندہ کھائے گا، انار میرا بندہ کھائے گا۔ آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک چیزیں کھانے سے، اس لیے بدل بدل کر نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ کبھی سیب کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ۔ سبزیوں میں آلو کھاتے کھاتے دل گھبرا جاتا ہے، اس لیے آلو کھاؤ، گوبھی کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ، مولی کھاؤ، بھنڈی کھاؤ، پرول کھاؤ، یہ مٹر کھاؤ، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ دال کی 125 قسمیں صرف دال کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو مسور ہے، ارہر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں، مگر جو لوگ پڑھتے ہیں بایولوجی، ان سے پوچھے کہ صاحب ویگیانکوں کے نزدیک اس دال کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ تو عام لوگ نہیں جانتے اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت جہاں مجدد تھے، جہاں شیخ الاسلام تھے، وہیں ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے اعلیٰ حضرت، جنہوں نے پانی پہ ریسرچ کی تو پانی کی سینکڑوں قسموں کو دریافت کر لیا، جنہوں نے گھوڑوں کے پر ریسرچ کیا تو گھوڑوں کی ہزاروں نسلوں کے بارے میں دریافت کر لیا، جنہوں نے صاحب کسی جنگل کو اٹھایا تو اس جنگل کے درختوں کے ہزاروں پرکار کو ٹچ کیا۔ اس طریقے سے علم جہاں بڑھتا جاتا ہے، وہاں اللہ کی معرفت زبردست ڈھنگ سے اس کے سینے میں آتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا، وہ سب سے بڑا عارف ہوگا، وہ سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یہ علم والے جانتے ہیں کہ دال کی کتنی قسمیں ہیں، علم والے جانتے ہیں کہ چاول کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک چاول باسمتی چاول ہی کافی تھا، لیکن صاحب دکان میں جائیں درجنوں قسمیں ہیں چاول کی۔ ایک آم کافی تھا، مالدہ کا آم کافی تھا، لیکن آپ جا کے دیکھیں ایک درجن آم کی، الفانسو ہے، کہیں الفانسو ہے، کہیں بمبئی ہے، کہیں لنگڑا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ سب کے پیئرس ہیں، سب کے جوڑے جوڑے، سب کی الگ الگ قسمیں۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ نہ اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں، نہ اللہ کھاتا ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی حضرت انسان کے لیے ہیں، تاکہ ساری نعمت تمہارے لیے، بھنڈی تمہارے لیے، پلول تمہارے لیے، اور پھر سبزی ہی کھاؤ گے تو تمہارے جسم کو ترقی نہیں ملے گی، تیرے جسم کو چاہیے مچھلی، اسی سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے ہیں۔ بندہ غور کرے اس پوائنٹ پہ، چونکہ یہاں کھانے کا مقابلہ، کپڑے کا مقابلہ، مکان کا مقابلہ، کبھی تنہائی میں سوچنے کا موقع کہاں ملتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہم اس ساری کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے۔ مقابلہ ہے کھانے پینے کا، بس ایک چھوٹی سی چیزوں کا مقابلہ ہے۔ اب ذرا غور سے اسی کھانے کو دیکھ لیں آپ کہ سب اتنا زبردست انتظام کیسا ہے۔ ایک ویگیانک یورپ کا کہتا ہے کہ اس دنیا کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ریاضی داں ہے، یعنی ہر کام میں میتھمیٹیکل پوائنٹس نظر آتے ہیں۔ جیسے ایک پیج میں ایک میتھ بنا، ذرا سا کہیں بھی فالس ہوا سارا میتھ غلط ہو جاتا ہے، اور ہر جگہوں پہ ایک 1 سے لے کے 10 تک جو صاحب انک ہے وہ سب ہر جگہوں پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ کہیں بھی ذرا سا بھی بگاڑ پیدا ہوا تو سارا میتھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں، آسمان کا سسٹم، زمین کا سسٹم، فروٹس کا سسٹم، سورج اور چاند کے اگنے کا سسٹم، رات اور دن کے تبدیل ہونے کا سسٹم، وہ کہتا ہے یہ سارا نظام بتاتا ہے ایک زبردست ریاضی کے جاننے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے کہا وہ زبردست سسٹم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی۔ اللہ کہتا ہے پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی، جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور سبوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے۔ اسی کو یورپ کا ویگیانک میتھمیٹیکل سسٹم کہتا ہے۔ جیسے میتھ ایک سسٹم سے بنتا ہے، اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایک اندازے سے ہیں، ایک سسٹم سے ہیں، اور اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے۔ آسمان اور زمین کی جتنا ڈسٹینس ہے
اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے، زمین کی جو 7 تہیں ہیں، ہر تہوں کا جو ڈسٹینس ہے، بیچ میں جو اسپیس ہے، ان سہوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا ابس بیکار نہیں، ایک زبردست سسٹم ہے دنیا میں. یہاں تک کہ جنگلوں کے پرکار، یہاں تک کہ سمندروں 7 سمندر ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے. یہ سارا سسٹم کیا بتاتا ہے؟ یہ 7 کا عدد، کہیں 4 کا عدد، کہیں 70 کا عدد، یہ سب کیا بتاتا ہے؟ قرآن شریف میں جتنی جگہوں پہ جہنم کا چرچا ہوا ہے، اتنی جگہوں پہ جنت کا چرچا ہوا ہے. اگر قرآن شریف میں 1 سے جگہ جنت کا ذکر ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ 1 سے جگہ جہنم کا ذکر ہوا ہے. قرآن شریف میں 1 سے جگہ اگر صاحب کیا ہے کہ عذاب کا ذکر ہوا ہے تو 1 سے جگہوں پہ رحمت کا ذکر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل سسٹم ہے دنیا میں. تو اس کو کیا ایسے ہی اتفاق سے دنیا بن گئی ہے؟ اتفاق بائی چانس دنیا بن گئی، اتفاق سے ایکسیڈنٹل چیزیں ہیں یہ؟ نہیں، یہ سارا سسٹم بتاتا ہے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے. جب بنانے والا ہے تو ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہمارے جینے کے لیے رات بنایا ہے اس نے، تاکہ رات میں 8 گھنٹے میں آرام کروں، اور ہمارے جینے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ میں دن میں سورج کی روشنی میں کام کروں. یہ چاند کافی تھا، یہ ستارے کیوں ہے؟ یہ ستارے کافی ہیں، سیارے کیا ہے؟ یا دن کا سورج کیا ہے؟ ستاروں کی گردش کا جو محل ہے اور گردش کا جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ چاہے دنیا میں آندھی آئے یا طوفان، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے. یا چاند ہے، ایک دن تمام ہوتا ہے چاند 14ویں شب میں، باقی جس دن وہ ڈوبتا ہے بالکل سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند باریک ہوتا ہے، اور جس دن وہ نکلتا ہے اسی کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند وہ باریک رہتا ہے. جوان صرف ایک دن ہوتا ہے. اس چاند کا سفر 1 تاریخ سے شروع ہو کے 30 تاریخ تک چلتا ہے، اور ایک دن جوان ہوتا ہے. 14 تاریخ تک یہ بڑھتا رہا، 14 کے بعد گھٹتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی منزل پہ پہنچ گیا. کون ہے جو چاند پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو سورج کے سسٹم پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو رات اور دن کی تبدیلی پہ غور کرے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے undoubtedly, doubtless in the creation of the heavens and the earth, زمین آسمان کی پیدائش میں، in the changing of the night and the day، رات اور دن کے بدل کے آنے میں، عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں، بے وقوفوں کی نہیں، احمقوں کی نہیں. وہ لوگ جو دوسروں کا منہ دیکھیں وہ احمق ہیں، وہ لوگ جو صرف بازار کی رونق دیکھیں وہ احمق ہیں، وہ لوگ جو صرف کپڑے کا مقابلہ کریں وہ احمق ہیں، وہ لوگ جو کھانا کھائیں پاخانہ کریں اس کے علاوہ اپنا کوئی مقصد حیات ہی نہ سمجھے وہ احمق ہے. یہ دنیا احمقوں سے بھری ہوئی ہے. عقل مند غور کرے. اللہ کہتا ہے عقل مند ہے وہ جو زمین آسمان کی پیدائش پہ دھیان لگاتے ہیں. عقل مند ہے وہ جو رات اور دن کی تبدیلی پہ دھیان لگاتے ہیں. عقل مند ہے وہ جب وہ غور کرتے ہیں آسمان زمین پہ تو اپنی پیدائش نظر آتی ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں. سر سے لے کے پاؤں تک یہ کروڑوں سسٹم جو اندر میں ہے، برین کا سسٹم، ہارٹ کا سسٹم، لنگز کا سسٹم، یہ سب بون کا سسٹم یا بلڈ کا سسٹم. ذرا سا بلڈ سرکولیشن رک جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کر کے بندہ اس بلڈ کو بدن میں ڈالتا ہے، پھر بھی نہیں زندہ رہتا ہے، مر جاتا ہے. ذرا سا برین کی ایک رگ دب جائے، 50 کروڑ خرچ کرنے کے بعد بندہ نارمل پوزیشن میں نہیں آتا ہے، وہ ہمیشہ زندگی بھر پاگل ہی رہتا ہے. یہ برین میں ہزاروں لاکھوں رگوں کا سسٹم، یا برین کا سسٹم الگ، آئیز کا سسٹم الگ، یہ ایئرز کا سسٹم الگ، یہ نوز کا سسٹم الگ، یہ زبان کا سسٹم الگ، یہ دانت کا سسٹم الگ. کیا سمجھتے ہیں ایک دانت اگر ریئل میں ختم ہو جائے تو 50 لاکھ خرچ کرنے کے بعد اوریجنل دانت نہیں ملتا، وہ مصنوعی آرٹیفیشل دانت ملتے ہیں. اگر آنکھ کی بینائی اندر سے سوکھ جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بینائی لوٹ کے نہیں آئے گی. پردہ پڑ گیا، پردے کا آپریشن ہو گیا، چھالا پڑ گیا، چھالے کا آپریشن ہو گیا. اندر کی رگیں زندہ ہیں تو بس چھالا ہٹا دو، موتیابین کا آپریشن کر دو، صاحب آپریٹ کر دو، پھر بینائی تھوڑی سی بڑھ جائے گی. لیکن اندر کی رگیں اگر سوکھ جائیں
کوئی آپریشن کامیاب نہ ہوگا. شنکر نیترالیہ جواب نہیں اس کے پاس. امریکہ کا صاحب نیو یارک کا سب سے بڑا ہاسپٹل، اس کا علاج اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اندر کی رگیں ہی جب سوکھ جائیں پھر تو کوئی آپریشن کام نہیں کرے گا. یہ آنکھ کا سسٹم، زبان کا سسٹم، یہ کھانا کھانے کا سسٹم، کھانا کے پچانے کا سسٹم، یہ صاحب ایک طرف پیشاب نکلنے کا سسٹم، ایک طرف پاخانہ نکلنے کا سسٹم، ایک طرف بلڈ بننے کا سسٹم، اور عورتوں میں ایک طرف دودھ بننے کا سسٹم، جانوروں میں ایک طرف وہی ایک گھاس جانور کھاتا ہے، اس گھاس کے کھانے کے بعد جب وہ پیٹ میں جاتا ہے اور مشین چلتی ہے اندر کی، اور جب وہ گھاس پچتی ہے تو پھر اسی میں سے کہیں ایک طرف گوبر نکلتا ہے اور ایک طرف سے پیشاب نکلتا ہے، ایک طرف سے بلڈ بنتا ہے، اور اسی گوبر، اسی بلڈ، اسی پیشاب کے بیچ سے ایک سفید صاف اور شفاف قسم کا دودھ نکلتا ہے جو ہیلدی صحت بخش دودھ ہے. ویگیانک جب اس پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو تو کھانے پینے سے فرصت ہی نہیں ہے کہ عالموں کے پاس آ کے بیٹھیں، اپنی پیدائش کے بارے میں دریافت کریں، کائنات اور یونیورس کی سچائی کے بارے میں بات کریں. جو آدمی اس کام میں لگا رہے گا وہ جھگڑے سے بچا رہے گا، جو اس کام میں لگا رہے گا اس کا دماغ فالتو چیزوں میں لگنے سے بچ جائے گا. گھر میں لڑائی ہے عورتوں کی، کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر نہیں ہے. سماج میں لڑائی ہے پڑوسی کی، کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر نہیں ہے. یہاں لڑائی جھگڑے ہیں بازار میں، کیوں؟ وہ ایک فالتو چیز، زمین، مکان، کپڑے، دکان، ایک بالشت زمین کے لیے کیس مقدمہ چل رہا ہے. فالتو باتوں میں یہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے، وہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے. اب لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے. ظاہر سی بات ہے جنگ تو ہوگی. جو اصل چیز ہے اس کو نہیں پڑھتے. ایک علاج ہے تمام اختلافات سے بچنے کا کہ بندہ اخبار، ناول، افسانہ، فکشن وہ چھوڑ دے، صرف قرآن پاک کی طرف رجوع کرے. جب فوکس قرآن کی طرف دے گا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے کا حل ایسے ہی نکل جائے گا، تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا. اور بندہ کو آج فضول ٹائم ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا، موبائل سوشل میڈیا میں صاحب ٹائم برباد کرنے کا، چونکہ قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں چکا ہے، قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے کا لطف نہیں ملا ہے، اسی لیے وہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے. کوئی ایک بات کہا، اب کوئی کامنٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا کامنٹ کر رہا ہے، کوئی تیسرا کامنٹ کر رہا ہے. یہ کامنٹ کا ایک طوفان لگا ہوا ہر طرف، چونکہ اصل مقصد سے دماغ ہٹا ہوا ہے. نتیجے میں فضولیات کے لوگ ماہر ہو گئے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ زمین آسمان کی پیدائش پہ غور کرتا ہے عقل مند، جس کے پاس عقل سلیم ہے. رات اور دن کی تبدیلی پہ ریسرچ کرتا ہے عقل مند، جس کے پاس عقل سلیم ہے. اب عقل سلیم کس کو ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند ہے وہ جو کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو جھک کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and they consider in the creation of the heavens and the earth. عقل مند غور و فکر کرتے ہیں زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا. زمین آسمان کے بنانے والے پہ غور نہیں کرتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کھاتا ہے، اللہ کیسے رہتا ہے. نہیں، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات پہ بندہ غور کرے. خدا کی ذات میں غور نہ کرے بلکہ خدا کی تخلیق میں غور کرے. خدا نے جو دنیا کو بنایا ہے اس بناوٹ پہ غور کرے. اس کا اندر سے آواز آئے گی جب یہ شے لاجواب ہے، جب یہ کریشن لاجواب ہے، جب یہ تخلیق کا کوئی جواب نہیں تو خالق کیسا ہوگا؟ خالق کا کوئی جواب نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ وہ لوگ زمین آسمان پہ غور کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، شودھ کرتے ہیں، چنتن کرتے ہیں، دماغ جلاتے ہیں. اس کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. الہی تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا، یہ دنیا یوں ہی نہیں فضول نہیں بنی ہے. کیونکہ وہ ریسرچ کیا کہ سارا سسٹم لاجواب ہے. تو اب بندہ یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے. اس کے بعد کہ سبحانک فقنا عذاب النار. تو بندہ اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دیتا ہے. الہی تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں. الہی تو میرا معبود ہے، میں عبد ہوں. تو مسجود ہے، میں ساجد ہوں. الہی تو ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں. یہ بندہ اپنا سر جھکا دیتا ہے زمین پہ، کہتا ہے الہی تو ہی سب سے بڑا ہے، میں بندہ ہوں، کمزور ہوں. تو طاقتور ہے، تو عزیز ہے، تو قہار ہے، تو غالب ہے. اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ الہی میں تیری چاہے جتنی عبادت کروں،
اتنے تیرے احسانات ہیں, اتنی تیری نعمتیں ہیں کہ ایک نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا. تو جب ادا ہی نہیں ہو پائے گا, برین کا شکر, آنکھ کا شکر, زبان کا شکر, بے شمار لوگ کروڑوں گونگے ہیں, اللہ نے مجھ کو زبان دی, اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا. کروڑوں لوگ اندھے ہیں اور ہم کو اللہ نے آنکھ دی, اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا. کروڑوں لوگ پاگل ہیں, اللہ نے ہمیں برین عطا کیا, اس نعمت کا شکر ادا ہوگا. کروڑوں لوگ لولے لنگڑے اپاہج گونگے ہیں, اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا, اللہ نے چلنے کے پاؤں دیا, اس نعمت کا شکر ادا ہوگا. کروڑوں لوگ ہیں مالدار, اربوں میں کھیلنے والا, گیہوں کی روٹی پچا نہیں سکتے, اور میں 10 روٹی کھاتا ہوں, 10 منٹ کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے. اس ڈائجسٹو سسٹم کا کوئی جواب ہے؟ بندہ غور کرے, یہاں تک گھٹنے کا درد ابھی کروڑوں کو پریشان کر رہا ہے. وہ انڈین ٹوائلٹ میں بیٹھ نہیں سکتا ہے, یہ ہے انڈین اور ویسٹرن میں کھوجتے ہیں, اور میں ایئرپورٹ پہ انڈین تلاش کرتا ہوں کہ انڈین کہاں ہے, اور میں دکھا دکھا کے بولتا ہوں کہ انڈین ٹوائلٹ کہاں ہے. جو آئی ایم انڈین, آئی لائک انڈین ٹوائلٹ, میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی ٹوائلٹ پسند کرتا ہوں. چونکہ اب ہندوستانی انڈین ٹوائلٹ میں بندہ بیٹھ نہیں سکتا ہے, وہ اس کا گھٹنا پھٹ جائے گا, اس کا ٹخنا پھٹ جائے گا, اسی لیے وہ کرسی والا وہ ساتھ کموڈ کھوجتا ہے. یہ جو آسانی سے ہمیں جب درد نہیں تھا, آسانی سے اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, سیڑھی پہ دوڑ کے چلتے تھے, نیچے آتے تھے, اور جیسا چاہا اس کو موڑ لیا, جھکا لیا, جدھر چاہا کر لیا. اب درد ہونے کے بعد اب جھکا نہیں سکتے, اس کو سیدھا ہی رہنے دینا. حالت اور صاف سجدہ کرتے ہوئے کچھ لوگ پاؤں کو قبلہ کی طرف رکھتے ہیں, چونکہ پاؤں کو موڑے گا تو پاؤں پھٹ جائے گا اس کا. یہ بتائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا گریس. یا گریس اگر سوکھ جائے تو بندہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آپریشن کروائے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا. یا ٹکنے کا گریس, چاہے جس طرف چاہے ایڑی کو موڑ لیں, یا گھٹنے کا گریس, چاہے جس طرف چاہے جیسے چاہے پاؤں کو موڑ لیں, اگر اس میں تھوڑا سا فنکشنل ڈس آرڈر ہو جائے پھر اس کے بعد پتا چلتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ساری نعمت ہمارے لیے. یا 5 وقت کا سجدہ اس نعمت کا شکر ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیا کہتا ہے بندہ, کیا بولے گا؟ اللہ کہتا ہے جب بندہ ان ساری باتوں پہ غور کرتا ہے تب کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار. الہی تیری تسبیح میں بیان کرتا ہوں, تیری حمد بیان کرتا ہوں, اے اللہ تو سارے عیب و نقائص سے پاک ہے مالک. اتنے احسانات ہیں میرے اوپر, میں آگ پہ بھی سجدہ کروں تو تیری نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہیں ہو پائے گا. فقنا عذاب النار, اپنے فضل سے مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا دے, اپنے فضل سے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. سبحانک فقنا عذاب النار, سبحانک فقنا عذاب النار. یہ کون بولے گا؟ یہ وہی بولے گا جو ان نعمتوں پہ نظر رکھے گا, ان نعمتوں کی خوبیوں پہ نظر رکھے گا, ان نعمتوں کے شکرانے کے لیے 5 وقت مسجد دوڑ کے جائے گا تو نماز کو بوجھ نہیں سمجھے گا وہ, بلکہ 5 وقت کی نماز کو اپنے لیے عظیم نعمت سمجھے گا, اس کو بوجھ نہیں سمجھے گا. جب ان ساری باتوں پہ غور کرے گا تو اب پتہ یہ چلا ہمارے جسم کو مچھلی چاہیے, اس کو گوشت بھی چاہیے. اب یہ گوشت چاہیے تو اللہ نے کہا یہ پرندہ تیرے لیے, یہ بکرا تیرے لیے, تم کھاؤ. یہ سمندر کی مچھلیاں تیرے لیے, ماچھ بھات تم کھاؤ. تم کو ماچھ بھات چاہیے کھاؤ, تم کو بکرے کا گوشت چاہیے کھاؤ, تم کو مرغ کا گوشت چاہیے تمہارے لیے ہے گوشت. یہ جانور ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. قرآن شریف میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم کو سواری کے جانور چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. سمندر میں وہ کشتیاں ہیں اور خشکی میں دوڑنے کے لیے گھوڑے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. ذرا غور کریں کہ قرآن شریف میں ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا نسخے موجود ہیں, اللہ نے کیا کہا ہے. وہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ماں مر گئی تو بچہ کو بلا لو قرآن خوانی کرنے کے لیے, اتنا ہی ہم لوگ جانتے ہیں. اس کے آگے نہیں جانتے کہ مدرسے میں کون کون سا علم پڑھایا جاتا ہے. ہم لوگ اسی لیے مدرسے کو اگنور کیے ہوئے ہیں. ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہوتا یہاں کیا ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بدایوں گئے ہیں, فجر کا ٹائم ہے. آپ علامہ عبد القادر بدایونی نے آپ کو نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نماز پڑھائی. فجر میں لمبی قرات ہونی چاہیے, بالکل اس لیے آپ نے مسنون طریقے پہ لمبی قرات کی. جب سلام پھیرا سارے نمازیوں کو لگا کہ سورج نکل گیا ہے. سارے لوگوں نے پورب کی طرف دیکھنا شروع کیا.
आला हजरत समझ गए कि मुक्तदी को इस्तराब और बेचैनी है कि कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है, मगर उस मुसल्ले पे बैठकर इमामत करने वाले मेरे शेख क्या कहते हैं, आप लोग घबराएं नहीं, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये कौन बोल सकता है 3 मिनट? ये तो समझ में आता है 48 सेकंड। आला हजरत सूरज को देखकर अपनी घड़ी की सुई मिला लेते थे और दूसरे की घड़ी से टाइम मिलाते तो 1 सेकंड का फर्क न होता था। यह कौन सा इल्म था? यह इल्म फल्कियात या इल्म नजूम, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यह सारा इल्म मदरसे की चटाई से दुनिया को मिला है। ये मदरसा है जो नॉलेज और विजडम का एक सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसी मदरसे ने दुनिया को बताया। चूंकि हमको खाने पीने मकान का मुकाबला करने ग्रेनाइट और मार्बल से फुर्सत कहां है कि हम मदरसे में आके देखें मदरसे में होता क्या है। इसलिए हमारे लोग मौलवी का मजाक, मदरसे का मजाक, मुल्ला जी का मजाक, लोग मुल्ला जी कहते हैं और आज हमको कोई मुल्ला कह दे तो गुस्सा आता है। जबकि मुल्ला अहमद जीवन जो बादशाही हिंदुस्तान औरंगजेब के उस्ताद थे, जिस औरंगजेब ने अपने उस्ताद की जूती सीधी की थी जामा मस्जिद से बाहर निकलते हुए, तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा भी आलिम होता। जो सम्मान मुल्ला जीवन को मिला है वो सम्मान मेरे बेटे को मिल गया होता। जब आलिमों को इज्जत दी जाती है तब आलिम बनाने का शौक पैदा होता है, और जब आलिमों की जैसी की तैसी की जाती है उसको मोहताज बना के रखा जाता है। गुंडों, लुच्चों, लफंगों, चोरों, डकैतों, हत्यारों से दोस्ती है और इनसे नफरत है। डकैत को सलाम करना है मगर ये मौलवी साहब को सलाम नहीं करना है। डकैत के सलाम का जवाब देना है मगर मौलवी साहब से नफरत करनी, कुछ मांग न ले, कुछ सवाल न कर दे, फितरा न मांग ले, ज़कात न मांग ले, खैरात न मांग ले, जलसे का चंदा न मांग ले। इसलिए हम लोगों ने अपनी छवि बना दी है मांगने वाले की। अब छवि जब बना दी है तो सामने वाला बंदा हमारा चेहरा देख के भागता रहता है। हमारा काम है फितरा लाओ, ज़कात लाओ, कुर्बानी लाओ, उश्र लाओ, निस्फ उश्र लाओ, चल चंदा लाओ। सब चंदा ही मांगने के लिए हम पैदा हुए तो लोगों को हमसे डर लगने लगा है, हमें डर लगने लगा। ये सारा काम था कमेटी के लोगों का। एक सदर बनता, सेक्रेटरी बनता, वो उश्र कलेक्शन करता, वो ज़कात कलेक्शन करता, वो कुर्बानी की खाल जमा करता। बाकी जो आलिम है उसको कहा जाता मसनद पर आप बैठो और बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मसनद पे बैठो बच्चों को हदीस पढ़ाओ, मसनद पे बैठो इस्लाम सिखाओ, इनको मानी, बदी, मंतिक, फलसफा, नहव, सर्फ, जो सारे उलूम है सब इनको सिखाओ। तुम्हारा काम है इल्म बांटना, मेरा काम है तेरा मैनेज करना। मैं मैनेजर हूं, मैं मैनेज करूंगा कि मकान कैसे बनेगा, बच्चे खाना कैसे खाएंगे, पढ़ाने वाले की तनख्वाह कहां से होगी। हम मैनेजर हैं, मैनेज हम करेंगे। और आप टीचर हैं, आपको टीचिंग करना है, आपको पढ़ना है, मताला करना है, बच्चों को पढ़ाना है। ये सारा काम जब तक था तब बादशाह आलिम के पास आते थे, उनके दरसगाह में बैठते थे, बादशाह उनकी जूती सीधी करते थे, अपने बेटों को वजू कराने के लिए भेजते थे कि एक हाथ से पानी डालना है और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पांव को मलना है। खलीफा हारून रशीद जो बगदाद का बादशाह था, अब आधी जमीन पे जिसकी हुकूमत थी, उसने अपने बच्चों को अपने उस्ताद की खिदमत का ये तरीका सिखाया। और जब बादशाह वक्त आलिमों का एहतराम करते हैं तो आम लोगों के दिल में भी एहतराम आलिमों का बैठ जाता है। और आजकल हमने छवि बना ली मांगने की, इसीलिए आप हमसे दूर हो गए। जबकि हमारी छवि थी जलसों में अम्र बिल मारूफ करो, जुमा के खिताब में अम्र बिल मारूफ करो, ईद और बकरीद में अम्र बिल मारूफ करो, दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाओ, आपके उलझे हुए मसाइल का हल मैं दूं। दारुल इफ्ता में मैं बैठूं, दारुल कज़ा में मैं बैठूं, मैं कोर्ट का जस्टिस बन के रहूं, मैं एक मुफ्ती बन के रहूं, मैं एक मुदर्रिस बन के रहूं। खाने की तकलीफ हो रहे, पहनने की तकलीफ हो रहे, मकान की तकलीफ हो रहे, मेरा काम है नमक रोटी खा के दीन की बातें बताना। उस वक्त में बादशाह आते थे, लेकिन जब से मैनेजर बन गए वो कि साहब तुम पढ़ाना भी तुमको है, चंदा भी तुम्ही को करना है, अघनी तुमको वसूली करनी है, अघन के मौसम में तुमको जाना है, और हम हाथ न पांव मैला हो, हमको सिर्फ सूखी सरदारी करनी है। तुमको पैसा ला के मेरे पास देना है और चंदा तनख्वाह मांगने के लिए तुमको मेरे पास आना है। जुमा के दिन मस्जिद का चंदा मुसलमान दे और ये सेक्रेटरी साहब उसको गिन ले और फिर इमाम साहब उसके पास तनख्वाह मांगने के लिए जाए। और
اس میں بھی आंख दिखाए और 2-4 घंटे की देरी करे। ये पब्लिक का पैसा देने में इतना दर्द होता है, लेकिन जिस दिन वो सिक्योरिटी अपना पैसा देता तो न जाने इमाम साहब को क्या गत कर देता। तो ये बातें इसलिए हो गई कि चूंकि हम लोगों ने अपना सिस्टम उल्टा पुल्टा कर लिया, नतीजे में आपको हमसे वहशत होने लगी, जबकि आपको हमसे उनसियत होनी चाहिए। आपको मेरे पास दीन सीखने आना चाहिए, आपको हमारे पास जन्नत जाने का फॉर्मूला सीखने के लिए आना चाहिए। तो आलिम और अवाम के दरमियान का कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, इस मदरसे में होता क्या है, इस मदरसे में क्या होता है, इस मदरसे में कौन सा इल्म है। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वजीना। क्योंकि अल्लाह की नेमतों का चर्चा चल रहा है। ये सारी नेमत हमारे लिए, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये कॉर्न, सारी चीजें हमारे लिए है। ये जानवर हमारे लिए, सवारियां हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। तब सवाल होगा मैं किस काम के लिए। जब बंदा इस पर गौर करेगा तब जवाब मिलेगा। फिर बंदा उस जवाब से सेटिस्फाइड होकर अपना काम उसी पैटर्न पे, उस सांचे में ढालने की वो कोशिश करेगा। उसी अपने काम की तरफ, असल काम की तरफ बंदा मुतवज्जे होगा। क्योंकि हमारे घर में चर्चा खाने पीने का है, हमारा बच्चा भी खाने पीने वाला पैदा हो रहा है। कब हमने जन्नत की कहानी बताई, कब हमने जहन्नम की कहानी सुनाई, कब हमने उसको आलिम दिन की फजीलत बताई, कब हमने कुरान और हदीस की बातें बताई। तो हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, दारोगा, मास्टर, टीचर, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, राजनीति, सभासद, घर प्रधान, समिति, यही सारी चीजें बनना था। हमारे बच्चों के दिमाग में मेरी बातें सुन सुनकर एक जुनून चढ़ गया है। नमाज कौन पढ़ेगा इस जमाने में। हमें प्रधान बनना है, हमें मुखिया बनना है, हमें समिति बनना है, हमें साफ वार्ड काउंसलर बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है। कौन मौलाना मौली बनने के लिए जाए, हमें मास्टर बनना है, हमें दारोगा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, खूब अच्छा से कमाना है, मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी में घिर जाना है, फिर अचानक मौत आई, मर के कब्रिस्तान चले जाना है। मरने के बाद क्या होगा, ये तो 100 साल की छोटी सी दुनिया, 1 सेकंड वाली। इसके लिए 25 साल मेहनत करना, उसके बाद 30-40 साल नौकरी करना, उसके बाद फिर मर जाना। इसके लिए इतना ब्रेन लगाना है, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, 18 घंटे स्टडी करें, कौन सा इल्म सीखें कि आईएएस निकाल दें, आईपीएस निकाल दें, नीट निकाल दें, फला एग्जाम निकाल दें, डॉक्टर बन जाए। सारी एनर्जी इसी 2 पैसा कमा के 2 रोटी खाने पर फोकस हो गई। जहां मरने के बाद जाना है, उस दुनिया की बात कौन करेगा। न बाप ने सिखाया, न मां ने सिखाया, न कभी आलिम के पास आके बैठे। ये दुनिया के 100 साल 1 सेकंड, और जहां मर के पहुंचे वहां एक नई दुनिया का जब आगाज होता है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है दुनियावी गिनती के हिसाब से। तो अब ये बातें बाप ने कभी सुनाया ही नहीं। तो बच्चा घड़ी के पीछे पागल है, बाइक के पीछे पागल है, बच्चा स्कूल के पीछे पागल है। बाप ने कभी जन्नत की बात नहीं बताई, बाप ने कभी जहन्नम की बात नहीं बताई। ये बच्चियां हमारी भागती रहेंगी खैरों के साथ। कसूर सिर्फ बाप और मां का है, जिसने घर में खाने पीने, मटन, चिकन, बीफ और साहब वॉच, क्लॉक, पैंट, शर्ट, टी शर्ट की बातें होती रही, जीन्स की बातें होती रही, सजाने संवारने की तो बच्चों के दिल दिमाग में वही बात है। हैंडसम स्मार्ट, हैंडसम स्मार्ट, उसका शौहर क्या खूबसूरत है, उसकी बीवी क्या खूबसूरत है, सारे समाज में ऐसी दुल्हन नहीं आई है। तो सामने जो बच्चा मेरा खड़ा है उसके दिमाग में तो बात आएगी, मुझको भी स्मार्ट चाहिए, दीन मिले ना मिले, मुझको भी नौकरी वाला शौहर चाहिए, दीन रहे या जाए, कौन दीन की परवाह करता है। अगर हमारी लाखों बच्चियां गैर मुस्लिम इंजीनियर के साथ भाग गई, 100% कसूर उस माँ बाप का है जिस माँ बाप ने बच्चों के सामने जन्नत की बात नहीं की, आखिरत की बात नहीं की, जहन्नम की बात नहीं की। वो बात की खूबसूरती की, वह बात की नौकरी चाकरी की, वह बात की कारोबार की, वह बात क्या बिजनेस का। तो बिजनेस लिया, ईमान लूटा, चेहरा का हुस्न देखा, ईमान लूटा। जब बात होती मुस्तफा की, जब बात होती फतहुस ज़हरा की, जब बात होती हसनैन करीमैन की, जब बात होती जन्नत पाने की, जब बात होती मुस्तफा के फाका की, जब बात होती अहले बैत अतहार की मुकद्दस जिंदगी गुजारने की, तब हमारा बच्चा कहता नहीं नहीं मैं इंजीनियर बनूं या ना बनूं, मैं गुलाम मुस्तफा बन जाऊं, मैं गुलाम मोहम्मद बन जाऊं। दुनिया मिले ना मिले, जन्नत मिल गई तो दोनों जहान की भलाई मिल गई। ये बातें
یہ باتیں اس وقت بچہ ہمارا بولے گا جب وہ ان کو بار بار جنت کی کہانی سنائی جائے گی، جب بار بار آخرت کی بات بتائی جائے گی، جب بار بار آقا علیہ السلام کی سیرت سنائی جائے گی۔ یہاں تو صرف کھانے پینے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، اللہ کی نعمتوں کو چرچا میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں گفتگو اپنے آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، کیونکہ تم کو جانا ہے، بزنس کرنا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں زمین پر پھیلنا ہے، تو اب تم کو سواری چاہیے، لے لو۔ یہ اونٹ تمہارے لیے ہیں، یہ گھوڑے تمہارے لیے ہیں، یہ خچر تمہارے لیے ہیں، یہ گدھا تمہارے لیے ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، یہ اونٹ، یہ گھوڑا، یہ خچر، یہ سب تیرے لیے ہے۔ خچر پہ سامان لوڈ کرو اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، اس پر ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ۔ یہ اونٹ شپ آف ڈیزرٹ ہے، ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تم بہت اچھے جینٹل مین ہو تم، لیکن تم اگر بالو پہ جاؤ گے تو تمہارا پاؤں بالو میں دھس جائے گا، نہیں چل پاؤ گے۔ مگر یہ جانور ہے اونٹ، اس بالو پہ جہاز بن کے دوڑتا ہے۔ وہ اونٹ کا پاؤں میں زمین میں دھستا نہیں، وہ جہاز بن کے دوڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شپ آف ڈیزرٹ، ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ تمہارے لیے۔ یہ گھوڑا ہے، تو اوپر کھائی سے نیچے آ نہیں سکتے ورنہ ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ جائے گا، مگر یہ گھوڑا ہے جو اوپر سے نیچے کودتا ہے، نیچے سے پہاڑ پہ چڑھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے عجوبہ جانور یہ گھوڑا، جہاں ہیلی کاپٹر نہ اتر سکے، جہاں ایروپلین نہ جا سکے، جہاں بس ٹرک بائک نہ جا سکے، وہاں یہ گھوڑا جاتا ہے۔ یہ عجوبہ ونڈرفل جانور، یہ گھوڑا تمہارے لیے ہے تاکہ تم سواری کا کام لو، وزینہ زینت کا کام۔ جیسے دروازے پہ کار کھڑی رہتی ہے تو وہ دروازہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور پہلے زمانے میں دروازے پہ 10 گھوڑے بندھے رہتے تھے، وہ دروازہ بڑا حسین لگتا تھا۔ اور آج بھی ایک طرف 10 کار کھڑی ہوں، ایک طرف 10 گھوڑے بندھے ہوئے رہیں، جو گھوڑے کا حسن ہے وہ کار میں کہاں ہے؟ وہ گھوڑے کا حسن الگ ہے۔ دروازے پہ 10 گائے بندھی ہوئی ہے، دروازے پہ 10 بھینس بندھے ہوئے ہیں، دروازے پہ 10 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، دروازے پہ 50 بکریاں بندھی ہوئی ہیں، ان دروازوں کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم ان سواریوں، ان سے سواری کا بھی کام لو اور زینت کا کام، کہ دروازے پہ گھوڑے اونٹ بندے رہیں گے تو تیرا دروازہ حسین اور خوبصورت لگے گا۔ یہ جانور تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، چونکہ ابھی گھوڑے کا دور نہیں رہا، ابھی یہ دور اونٹ کا نہیں رہا۔ اونٹ ہے دیکھنے کی چیز، گھوڑا ہے دیکھنے کی چیز، اور گدھا ہے دیکھنے کی چیز، لیکن یہ سواری میں اب گھوڑے اور اونٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، شاذ نادر، کم استعمال۔ زیادہ استعمال ہوتا ہے ہوائی جہاز کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے کار کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے موٹر سائیکل کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے 3 ویلر 4 ویلر 2 ویلر کا استعمال ہوتا ہے۔ سائیکل، موٹر سائیکل، ٹیمپو، ٹوٹو، کار، اس سے آگے بڑھ جائیں چھوٹی سے بڑی کار، لگژری کار، 50 لاکھ کی کار، 100 کروڑ کی کار بھی تو ہندوستان میں 100 کروڑ کی کار بھی دوڑ رہی ہے، 100 کروڑ کی کار دوڑ رہی ہے۔ 5 لاکھ میں بھی کاریں ملتی ہیں، 100 کروڑ کی بھی کاریں مل رہی ہیں۔ یہ کار کی سواری، اور اس سے زیادہ فاسٹ سواری ٹرین 100 ویلرز کی سواری، یعنی جس میں 100 پہیا ہے اور صاحب ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، سامان لے کے جائیں، زبردست سواری ہے ٹرین کی۔ اور اس سے بھی زیادہ فاسٹیسٹ سواری ہے وہ ہوائی جہاز، 300-500 یاتری کو لے کے جائے، 90 یاتری کو لے کے جائے، چھوٹا پلین، بڑا پلین، جمبو پلین، جس میں 397 لوگ سوار ہیں، 1000 بھی ایک آدمی بھی ابھی ٹرائی ہوا ہے، 1000 لوگ سفر کر کے اس ہوائی جہاز سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں۔ کیا قرآن کریم میں چرچا ہے ہوائی جہاز کا؟ کیا چرچا ہے ٹرین کا؟ کیا چرچا ہے پلین کا؟ کیا چرچا ہے 2 ویلر کا؟ ہاں، جو دیوانہ پاگل ہے اس کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہاں 110% اس آیت کریمہ میں پلین کا چرچا ہے، اس میں ہوائی جہاز کا چرچا ہے، اس میں تمام سواریوں وہیکلز کا چرچا ہے، اور جو سواری آج نہیں وجود میں آئی ہے اس کا بھی چرچا ہے، جو آج کے 500 سال کے بعد جو سواری پیدا ہوگی
ट्रेन में अभी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन पहले शताब्दी राजधानी थी और अभी वंदे भारत आ गई। हम वंदे नहीं बोलते हैं, वनडे बोलते हैं। ये वंदे भारत ये ट्रेन आ गई है। ये वंदे भारत ट्रेन है। ये वंदे भारत सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में चलती है। अब 100 साल के बाद या 25 साल के बाद अब कौन फास्टेस्ट ट्रेन आएगी जो 500 की रफ्तार में दौड़ेगी? उसके लिए ट्रैक बन जाए, उसका वजूद अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो सवारी आने वाली है। और मैं कहता हूं उसका भी चर्चा कुरान करीम में मौजूद है। अभी हेली जहाज, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट, उसके बाद जो तेज सवारी आ जाए, आज के 100 साल के बाद जब विज्ञान और विकास करे, साइंस और तरक्की करेगी, उस सवारी वजूद में आ सकती है। पॉसिबिलिटी है, इम्कानात मौजूद है। मगर मैं कहता हूं उसका भी चर्चा जो कयामत तक वजूद में जो सवारियां आएंगी, उसका चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है। आप बोलेंगे जोरे बयान है या फिर कोई प्रूफ, कोई दलील है? जरा सुनिए गौर से। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वज़ीना। अल्लाह ने क्या कहा? जो सवारी आज से 1400 साल पहले दुनिया में थी, जिससे सवारी का काम लिया जाता था और जिसको अल्लाह ने पैदा किया था उस वक्त में, उसका नाम इसमें है। ये ऊंट, ये घोड़े, ये खच्चर तुम्हारे लिए हैं ताकि सवारी का काम लो और अपने दरवाजे की जीनत का भी। अब आगे अल्लाह फरमाता वयख्लुकु मा ला तालमून, वयख्लुकु मा ला तालमून। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। यख्लुकु यह फेल मुजारे का सेगा, मदरसे के बच्चे जानते हैं। और एक अंग्रेजी में होता है एक पास्ट टेंस, एक प्रेजेंट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। लेकिन अरबी में माजी और मुजारे का मतलब होता है, मुजारे में प्रेजेंट यानी हाल और मुस्तकबिल, यह दोनों का मीनिंग उसमें होता है फेल मुजारे में। यख्लुकु वो पैदा करता है, वह पैदा करेगा। अंग्रेजी में आता है ही क्रिएट्स, वह पैदा करता है। ही विल क्रिएट, वह पैदा करेगा। मगर अरबी में आया है यख्लुकु, वह पैदा करता है, पैदा करेगा। यफ़अलु, वह करता है एक मर्द, या करेगा एक मर्द। यफ़अलाने, वह करते हैं दो मर्द, या करेंगे दो मर्द। फिर मुजारे में दोनों माना होता है, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी। अब अल्लाह ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। ये ऊंट, ये घोड़े तेरे लिए है। वयख्लुकु मा ला तालमून। यख्लुकु का मतलब आज न ऊंट और घोड़ा है, कल अल्लाह तेरे लिए पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। वयख्लुकु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट दैट विच यू डोंट नो, जिसको तुम अभी नहीं जानते हो, वो सवारी पैदा करेगा। मतलब से मां में वो सारी चीजें मौजूद है। जैसे विच और दैट अंग्रेजी में आता है, ही विल क्रिएट विच यू डोंट नो, वो पैदा करेगा जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा दैट विच यू डोंट नो, उसको जिसको तुम जानते नहीं हो। तो मतलब वह पैदा करेगा, वह कार पैदा करेगा, वह प्लेन पैदा करेगा, वह एरोप्लेन पैदा करेगा, वह हेलीकॉप्टर पैदा करेगा तुम्हारे लिए, ताकि सवारी का काम लो और जीनत का काम लो। वह ट्रेन, प्लेन, मोटर कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कयामत तक की सारी सवारियों का चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है कि बंदे आज घोड़ा तेरे लिए है, कल प्लेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल ट्रेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल कार तेरे लिए बनाऊंगा। वो नेमत तुम खाओ, प्लेन से तुम चलो, गोश्त तुम खाओ, और फिर तुम्हारे लिए ये सवारियां हैं, तुम्हारे लिए पत्थरों को तराशने का आला बनाऊंगा। तुम उन पत्थरों को तराश के शानदार घर बनाओगे, तुम छतदार घर बनाओगे। ये पत्थर तेरे लिए, ये ईंट तेरे लिए, ये सवारी तेरे लिए। और तुम्हें मालूम है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ गोश्त नहीं, मछली नहीं, तुम्हें जिंदा रहने के लिए दूध चाहिए। तो वह दूध कौन सा दूध? वह दूध तुम्हें मां की छाती का दूध। 1 मिनट पहले जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त तक मां की छाती खुश्क थी, सूखी थी, एक कतरा दूध नहीं था। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लिया, अब वह जन्मजात बच्चे को रोटी नहीं खा सकता, मर जाएगा, चावल नहीं खा सकता, मर जाएगा, वह पानी नहीं पी सकता है, वह मर जाएगा। अब उसको क्या चाहिए? उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए
ایسی غذا چاہیے جس غذا میں جس میں غذائیت بھی ہو، جو مشروب بھی ہو، اور جس میں بہترین بیماری سے لڑنے کی طاقت بھی ہو، یعنی میڈیسین بھی ہو، فوڈ بھی ہو، ڈرنک بھی ہو، امیونٹی پاور بیماری سے لڑنے کے لیے اس میں چھمتا بھی ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ ماں کا دودھ ہے۔ بچہ جیسے جنم لیا ادھر خشک چھاتی میں اللہ نے دودھ کی نہر بہا دی۔ اب یہ بچہ پیے گا، ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے خون سے انتظام کیا، خون کو روک کر ماں کی گود میں جب پیدا ہوئے اللہ نے خشک چھاتی میں اسی خون کو دودھ بنا کے پیش کیا۔ اب یہ خون دودھ بنتا کیسے ہے؟ اب چلے پھر درسگاہوں میں۔ یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ ایک مشین ہے جانور کے پیٹ میں یا انسان کے پیٹ میں، چونکہ عورتوں کو جو پیدا دودھ بنتا ہے وہ دودھ بھی خون سے ہی بنتا ہے، اور جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ بنتا ہے، یہ بچہ تو 2 سال تک ماں کا دودھ پیا، لیکن اب 2 سال کے بعد ماں کا دودھ پینا حرام ہے، تو اب مگر دودھ چاہیے، تو اب اللہ نے اس کا الٹرنیٹ انتظام کیا کہ اب 2 سال تک ماں کا دودھ، 2 سال کے بعد ماں کا دودھ پینا حرام ہے، اب مگر دودھ تو مرتے دم تک بدن کو چاہیے، اس لیے اب ہے یہ گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ یا بکری کا دودھ، یا اب یہ جانوروں کا دودھ بنتا کیسے ہے؟ آج جب وگیان نے ترقی کی تو ویگیانک کہتے ہیں جہاں سے گوبر نکلتا ہے اور جہاں سے بلڈ نکلتا ہے، جہاں سے بولو براز نکلتے ہیں، اسی کے بیچ سے ایک رگ آتی ہے، اسی رگ سے رشتہ ہوا دودھ نکلتا ہے۔ کہاں سے؟ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے دودھ۔ گوبر اور خون کے بیچ سے نہ خون کی لالی ہے دودھ میں، نہ گوبر کی بدبو ہے دودھ میں، مگر نکلتا ہے اسی بیچ سے۔ کون ہے؟ کتنے ویگیانک روزانہ کلمہ پڑھ کر ایمان لاتے ہیں؟